امجد ثاقب صاحب آپ فرمائیے گا، پنجاب میں آپ کا اس وقت کیا رول ہے؟ اگر چیلنجز ہیں تو وہ کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ جناب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے اہم موضوع کو زیر بحث بنایا۔ بات یہ ہے کہ جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کا دائرہ کار نسبتاً بہت محدود ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی سول سوسائٹی نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس کو امانت اور دیانت کے ساتھ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے پاکستان میں، خواہش تو ہماری یہی ہے کہ جہاں بھی کوئی آواز اٹھتی ہے درد بھری اس تک پہنچے۔ بہرحال اپنے تئیں کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کمی نہیں کر رہا۔ اب اس میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے، سیلاب ہے، پانی ہے، تو سب سے پہلے ریسکیو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریلیف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ہم اس کو 3 R's بھی کہتے ہیں۔ تو ریسکیو میں تو ہمارا کردار بڑا محدود ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ تو ہیلی کاپٹرز، بوٹس اور مختلف ذرائع سے نکلتی ہیں۔ پھر ان لوگوں کو محفوظ جگہوں پر جب لے آتے ہیں تو پھر ریلیف شروع ہوتا ہے کہ ان کو کھانا دینا ہے، ان کو دوائی دینی ہے، ان کو ٹینٹ دینا ہے۔ تو اس میں ہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر 3rd چیز ہے ریہیبلیٹیشن، کیونکہ اس کے بعد جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ 1 سال کے لیے تو وہ غربت کے ایسے گہرے دریا میں گر گیا کہ اس سے نکل نہیں سکتا، تو اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے کوئی قرضہ دیا جاتا ہے، اس میں لائف سٹاک کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے، کاروبار کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی گھر کی تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے بھی اس کو مدد یا قرضہ دیا جاتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ ریسکیو سے میں تو ہمارا کردار نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، لیکن ریلیف میں اور اس کے بعد جب ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ چند ہفتوں کے بعد آئے گا، اس میں ہم جی جان سے مکمل، جیسے کہتے ہیں نا، یکسوئی سے تمام تر وسائل جو میسر ہیں اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم دریا کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، یعنی ہم سیلاب کے ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ ہم سب سے پہلے سوابی پہنچے، بنیر پہنچے، سوات پہنچے، یعنی کے پی کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے پھر جب یہ ریلے پنجاب میں داخل ہوئے تو ہم پنجاب میں جہاں جہاں ہم جا سکتے ہیں وہاں پر ہم پہنچے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ تباہی جو ہے یوں ہی سفر کرتی کرتی سندھ تک پہنچتی ہے تو ہم اپنی مقدور پر کوششوں کے ساتھ ساتھ سندھ بھی جائیں گے۔ لیکن میں آپ کے ایک بنیادی سوال کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے یہ جو بتایا کہ ہر 2 ماہ کے بعد ہمیں کسی امتحان کا سامنا ہے، وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو یہ سوال سب سے اہم ہے کہ ہم تو اپنی مقدور پر کوشش کر رہے ہیں ریلیف کی، ریہیبلیٹیشن کی، لیکن کوئی مستقل حل بھی ہمیں بتایا جائے۔ ہم ایز این این جی او اور اتنی بڑی ایک سیکشن کو نمائندگی کرتے ہیں، اتنے محترم لوگ آپ کے اس آج محفل میں موجود ہیں، تو پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کیا ہے؟ رین واٹر ہارویسٹنگ بنائے جائیں، چھوٹی جھیلیں بنائی جائیں، پانی کے ذخیرے کیے جائیں، بندوں کو مضبوط کیا جائے، شجرکاری کی جائے، ایک ماسٹر پلان بنایا جائے جس میں حکومت کے ذمے جو کام ہے وہ حکومت کرے، اور ہمیں بھی ذمہ داری ہم والنٹریلی رضاکارانہ طور پر لینا چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ کسی دکھ بھری دل کی آواز سن کر ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن وہ آواز اٹھتی کیوں ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ان تمام وجوہات کا سدباب کرنا؟